अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 23 दिसंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने भारत के हिमायत याफ्ता, तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किए हैं। अफवाज पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन के अंदर आवरान सूबा बलूचिस्तान के अंदर 10 भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए हैं। मुताद्दिद जख्मी और गिरफ्तार भी हुए हैं। जबकि आप जानते हैं नाज़रीन, भारत अफगानिस्तान की सरजमीन से रॉ एजेंसी के जरिए से ना सिर्फ पाक अफगान बॉर्डर के करीब है और इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दी फैला रहा है। अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई के अंदर दहशत गर्दों को भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC पर अगले मोर्चों का दौरा किया है, जहां पर पाकिस्तान के फौजी जवान भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ जंग में हिस्सा ले रहे हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों के हौसले को बुलंद किया है। उन्होंने दाद दी है कि भारत के दहशत गर्दी के खिलाफ वो भरपूर और मौसर कार्रवाइयां कर रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी जवानों को कहा है कि भारत आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला या कार्रवाई कर सकता है, इसलिए जवान तैयार रहें। फैसला कुन मार्का भारत के खिलाफ अभी लड़ना बाकी है, जिसमें कश्मीर भी आज़ाद होगा और इंशाअल्लाह भारत की दीगर रियासतें भी पाकिस्तान के साथ शामिल होंगी। साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों पर जो भारत की गोलाबारी हुई उसकी शदीद मजम्मत की है और कहा है कि दुनिया देख ले कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत है या फिर कोई और मुल्क या पाकिस्तान है। भारत की दहशत गर्दी के खिलाफ दुनिया को तवज्जो देना चाहिए और पाबंदियां भी लगानी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि रात के लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पों का सिलसिला जारी रहा है। पाकिस्तान की शहरी आबादी में गोलाबारी से भारत की जानिब से जो गोलाबारी हुई उसमें एक 50 साल खातून शहीद हुई हैं। जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान की फौज ने 4 भारतीय चेकपोस्टें तबाह कर दी हैं और तकरीबन 8 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं और इसी तरह से 2 भारतीय फौजियों के मारे जाने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। आप जानते हैं मुसलसल LOC पर हालात कशीदे हैं। पाकिस्तान के हमलों के अंदर भारत को भारी खसारा हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन की कुर्बतों में इजाफा हुआ है। चाइना पाकिस्तान के अंदर मजीद $6 अरब की सरमायाकारी करेगा, पाकिस्तान को रिलीफ देगा, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को, मईशत को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। जबकि नाज़रीन, UK की जानिब से, बरतानिया की जानिब से भी पाकिस्तान के अंदर भारी सरमायाकारी करने और तिजारत करने और CPEC में शमूलियत का फैसला सामने आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन, भारत का झूठा मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ है, दुनिया भर के अंदर फेक इंफॉर्मेशन फैलाता है, झूठी खबरें फैलाता है, पाकिस्तान के खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन नाज़रीन, भारत के इस जाली प्रोपेगेंडे को, गलत खबरों को, झूठी खबरों को जो मगरबी यूरोपी ज़राए ब्लॉग हैं, वहाँ के जो थिंक टैंक्स इदारे हैं, तहकीकाती रिसर्च इदारे हैं, उन्होंने बेनकाब किए हैं। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई थी उसकी रोशनी में बरतानिया के अंदर भारत के एक मशहूर टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी को 20,000 पाउंड से जायद का जुर्माना आयद किया गया है। आप जानते हैं नाज़रीन, अर्नब गोस्वामी और इसी तरह से रिपब्लिक टीवी से वाबस्ता जितने भी भारतीय एंकर हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, यहाँ तक कि भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में मशहूर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जैसा मुतनाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा गलीज बकवासात करने वाला एंकर, जिस पर कत्ल और मर्डर के इल्ज़ामात भी हैं, उसके इस टीवी चैनल को 20,000 पाउंड का जुर्माना आयद किया गया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा कर रहा था, गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा था। इससे वाज़ेह होता है कि भारत के मीडिया की हकीकत ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलता है, लेकिन दुनिया भर के अंदर अपने चैनलों की, मीडिया की क्रेडिबिलिटी भारत का मीडिया खो चुका है। साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि राजस्थान के अंदर पाकिस्तान के जो हिंदू शहरी भारत की मोदी हुकूमत ने कत्ल करवाए, उनकी तहकीकात के लिए पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाया है। अक़वाम मुत्तहिदा से इंसाफ का मुतालबा किया है कि हिंदू खानदान जो भारत के अंदर जाते हैं उन्हें मोदी हुकूमत की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उन्हें कत्ल क्यों किया जा रहा है, इसका हिसाब भारत से पाकिस्तान को दिलवाया जाए।
साथ साथ नाज़रीन करام, भारत के मशहूर मीडिया नेटवर्क टाइम्स ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान का जो सफारत खाना दिल्ली के अंदर है, उनकी जानिब से 40 से ज़ायद जो हिंदू हैं इनको पाकिस्तान के वीज़े जारी किए गए हैं ताकि वो पाकिस्तान के अंदर जाकर जो तारीख़ी मंदिर हैं हिंदुओं के चकवाल और दीगर इलाकों में, उनका जाकर विज़िट कर सकें, उनकी ज़ियारत कर सकें। आप जानते हैं नाज़रीन करम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि भारत कश्मीर के अंदर और भारतीय मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, लिहाजा भारत के साथ किसी भी सतह के सफारती या इसी तरह से सियाहती राबते नहीं होने चाहिए। लेकिन नाज़रीन करम, अब हैरत हो रही है कि पाकिस्तान के सफारत खाने ने ये वीज़े जारी क्यों किए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की आवाम सोशल मीडिया पर मुतालबा कर रही है कि हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे वीज़ों के इजरा को रोकना चाहिए और साथ साथ भारत के साथ हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ते करना चाहिए, क्योंकि भारत इस तरह के हिंदुओं के जरिए से पाकिस्तान के अंदर जासूसी करवा सकता है, दहशत गर्दी करवा सकता है। आगे बढ़े नाज़रीन करम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन करम भारत, चाइना, जापान, अमेरिका, बांग्लादेश और नेपाल से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमेरिका की जानिब से एक मरतबा फिर भारत को यकीन दिलाया गया है कि चीन की बढ़ती हुई कशीदगी और जारियत के मुकाबले में भारत को खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग की जाएगी और भारत को मालूमात फराहम की जाएंगी कि चाइना किस तरह से भारत पर कहां पर कैसे टारगेट कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन करम, भारत की मदद के लिए $60 मिलियन से ज़ायद की इमदादी रकम भी अमेरिका की जानिब से भारत को फराहम की गई है और कहा गया है कि भारत की हर मुमकिन अमेरिका मदद करेगा। इसके अलावा नाज़रीन करम, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि जापान के अहदेदारों से उनकी मुलाकात हुई है, वर्चुअल मुलाकात हुई है और उसमें जापान ने भी चाइना के मुकाबले में भारत की मदद की यकीन दहानी कराई है। दुनिया भर के ममालिक के साथ भारत राबतों में है और चाइना से जो हजीमत भारत को हो रही है, शिकस्त हो रही है, उसको छुपाने के लिए झूठ भी बोल रहा है और दुनिया भर से मदद की भीख भी मांग रहा है। जबकि नाज़रीन करम, बात यह है कि चीन के जंगी जहाज और बाहरी जहाज भारत की सरहदों में दाखिल हो रहे हैं और लद्दाख के अंदर भारत से चेक पोस्टें, फौजी छावनियां छीन कर वहां चाइना अपनी चेक पोस्टें, फौजी छावनियां बना रहा है। इसके अलावा नाज़रीन करम, बात सामने आ रही है कि नेपाल के अंदर जो चीन की खातून एम्बेसडर हैं, उन्होंने जो नेपाल की सदर हैं खातून, उनसे मुलाकात की है और उन्हें कहा है कि चाइना किसी भी सूरत नेपाल के अंदर भारत की जारियत को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए जो वहां पर सियासी कशीदगी है, पार्लियामेंट को एक तरह से ख़त्म किया जा चुका है, तहलील किया जा चुका है और हुकूमत भी KP शर्मा ओली की ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा फौरी तौर पर सदर को चाहिए कि सियासी मामलात को हल करे और KP ओली शर्मा की जो हुकूमत है उसे बहाल करवा के असर नौ भारत का मुकाबला किया जाए। नाज़रीन करम, रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि भारत के खिलाफ चीन ने नेपाल के फौजी अड्डे हासिल कर रखे हैं, लेकिन भारत ने रॉ एजेंसी के जरिए से साजिशें करवा के KP ओली शर्मा की हुकूमत को गिरा दिया है, लेकिन दोबारा इख्तिदार में आने के लिए चाइना भरपूर कोशिश कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन करम, बात सामने आ रही है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत की दरिंदगी जारी है। स्मगलिंग के नाम पर रोजाना बांग्लादेशी शहरियों को मार डाला जाता है। आज भी एक खबर सामने आ रही है कि एक और खातून को स्मगलिंग के जुर्म में भारत की सिक्योरिटी बॉर्डर की फोर्स ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत न सिर्फ LOC पर निहत्ते लोगों को शहीद कर रहा है, कश्मीर में शहीद कर रहा है, बल्कि बांग्लादेश के बंगाली शहरियों को भी शहीद कर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम पर लाजिम है कि वो भारत के साथ हर सतह के ताल्लुकात ख़त्म करें और पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में शामिल हो जाएं। आगे बढ़े नाज़रीन करम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह भारत के अंदर किसानों की तहरीक और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के हवाले से है। नाज़रीन करम, लाखों किसान 28वें दिन भी सड़कों पर हैं और एहतजाजी मुजाहिरों में हिस्सा ले रहे हैं। 400 किलोमीटर तक तवील सफ़र करके किसान, बूढ़े किसान सैकड़ों पर जो धरना है, एहतजाज है, उसमें पहुंच रहे हैं। अब जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने कहा है कि किसी भी सूरत किसानों की बात नहीं मानी जाएगी और किसानों के हवाले से बनाए गए कवानीन ख़त्म नहीं होंगे। यही वजह है नाज़रीन करम, किसानों ने अपने खून से मोदी हुकूमत को ख़त लिखे हैं, मोदी को ख़त लिखे हैं कि ये उनके खून के कतरों से लिखे हुए ख़त हैं कि जो खून खराबा है, जो इश्तियाल अंगेज़ी है, किसानों के हक़ पर जो डाका ज़नी मोदी ने की है, उन कवानीन को ख़त्म किया जाए और किसानों को रिलीफ किया जाए। हम बता चुके हैं कि रवां साल तकरीबन 120 से ज़ायद किसान खुदकुशियाँ कर चुके हैं। यही वजह नाज़रीन करम, किसानों ने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से भी मुतालबा किया है
کہ وہ جو بھارت کے جمہوریہ کے دن پر آ رہے ہیں، بھارت آ رہے ہیں، تو ان کو اپنا یہ دورہ کینسل کرنا چاہیے، معطل کرنا چاہیے، کیونکہ کسانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور برطانوی وزیر اعظم کی آمد سے مودی حکومت دنیا بھر کے اندر ایک طرح سے سیاسی حمایت حاصل کرنا چاہے گی، لہٰذا ضروری ہے کہ برطانوی وزیر اعظم بھارت کی دورہ کرنے سے باز رہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کسانوں کے پاس متبادل پلان بھی موجود ہیں اور وہ مودی دہشت گرد کے خلاف اب جلاؤ گھراؤ اور اسی طرح سے مار دھاڑ کی تحریک بھی شروع کریں گے۔ جبکہ ناظرین کرام، ہماری خبریں یہ بھی ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان خاتون عشرت جہاں کو دلی فسادات کے نام پر جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اس پر تشدد اور ظلم بھی کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر مجاہدین کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق ایک بھارتی فوجی کو لاپتہ کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے رات گئے بھارت کی فوج کے خلاف حملوں میں 3 بھارتی فوجی زخمی اور 1 مارا گیا ہے، جبکہ بھارتی فوج کے اندر خودکشیوں کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ ایک اور بھارتی فوجی نے کشمیر کے اندر خودکشی کر لی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر تمام سیاسی سماجی جماعتوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جتنے بھی مظالم کا سلسلہ جاری ہے انہیں رکوانا چاہیے اور کشمیر کے اندر لوگوں کو جو زبردستی جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے ان کو رہا کرنا چاہیے۔ جبکہ ناظرین کرام، مودی دہشت گرد کی جانب سے جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے نام سے الیکشن ہوئے ہیں اس میں کامیابی کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ مودی حکومت دعوے کر رہی ہے کہ انہیں کامیابی ملی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کشمیری سیاستدان جو مودی حکومت کی بی جے پی جماعت کے خلاف تھے ان کے اتحاد نے کامیابی حاصل کر لی ہے، جس کی وجہ سے مودی حکومت کو کشمیر کے اندر الیکشن کے اندر بھی ایک بڑی رسوائی اور ہزیمت و شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت کشمیر کے اندر جعلی اور فیک الیکشن کروا کے کامیابی سمیٹنا چاہتی تھی، لیکن اس میں بھی اسے ناکامی ہوئی ہے۔ کشمیری پہلے ہی اس طرح کے الیکشن کی مذمت کر چکے تھے، اس کا بائیکاٹ بھی کر چکے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، اشرف غنی نے امریکہ کے سینئر فوجی حکام سے ملاقات کی ہے۔ صدارتی محل کے اندر امریکی فوجی حکام نے اشرف غنی کو وارننگ دی ہے کہ طالبان کے خلاف آپریشن کا سلسلہ بند کیا جائے، جنگ کو نہ بڑھایا جائے، اس سے اشرف غنی ہی کو نقصان ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، امریکی فوجوں نے انخلا کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس میں اشرف غنی کی جانب سے جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اس پر بھی امریکی حکام نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اشرف غنی کو کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات میں تعطل یا ڈیلے کسی بھی صورت سے افغانستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ امریکی افواج، امریکی صدر اور پینٹاگون اشرف غنی کو وارننگ دے رہے ہیں کہ فوری طور پر جو بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ ہے شروع کر کے جو نتائج ہیں وہ نکالے جائیں اور اسی طرح سے طالبان کے ساتھ ڈیل کی جائے تاکہ پرامن طریقے سے امریکی فوجی انخلا جاری رہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، افغانستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ملا عبدالغنی برادر اور دیگر جو طالبان کا سیاسی وفد دوحہ سے پاکستان آیا تھا اس نے افغانستان کے وہ مریض اور وہ شہری اور اسی طرح سے افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کے وہ بڑے عہدیدار جو پاکستان کے اندر علاج کروا رہے ہیں، اسی طرح سے بیمار ہیں، ہسپتالوں کے اندر موجود ہیں، ان کی عیادت کی ہے، ان کے ہسپتالوں میں جا کر دورہ کیا ہے، باقاعدہ ان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، افغانستان کا میڈیا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان طالبان کو ایک طرح سے اپنے ہاں پناہ دے کر ان کو علاج معالجے کی سہولیات دے کر اشرف غنی حکومت کے خلاف ایک طرح سے دشمن کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے اس طرح کے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے جو سفارت خانہ کابل کے اندر موجود ہے وہاں سے ایک تازہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 30 دنوں کے دوران پاکستان نے 1.5 لاکھ کے لگ بھگ افغان شہریوں کو ویزے جاری کیے ہیں اور وہ بغیر کسی تفریق کے جاری ہوئے ہیں اور اس میں ہر افغان شہری کو ویزا دیا گیا ہے۔ آن لائن ویزا سروس متعارف کروائی گئی ہے تاکہ پاکستان کے اندر تجارت کر سکیں اور جو ضروریات اور مسائل ہیں افغان شہریوں کے وہ پاکستان میں جا کر وہ حل کر سکیں۔ بہرحال یہ اچھا اقدام ہے جو پاکستان افغانستان کی عوام کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان اور کابل فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رات کے مختلف کارروائیوں میں طالبان نے 4 ٹینک تباہ کرنے اور اسی طرح سے 30 سے زائد کابل فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ متعدد چیک پوسٹوں پر طالبان نے قبضہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، طالبان کے سامنے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 41 کابل فوجی سرنڈر ہوئے ہیں، جبکہ کابل حکومت بھی طالبان کے خلاف کامیاب آپریشن کرنے کے دعوے کر رہی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، ایران کے حکام کے ساتھ اشرف غنی کے رابطوں میں اضافہ ہوا ہے اور اشرف غنی کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ایران کے ساتھ رابطے کر کے فرقہ وارانہ جنگ شروع کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جس کی طالبان نے شدید مذمت کی ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب ایردوان سے انڈونیشیا کے جو وفد ہے اس نے ملاقات کی ہے
اسی طرح سے ترکی کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے انڈونیشین وفد کی، جس میں وزیر دفاع اور دیگر اعلیٰ عہدیدار شامل ہیں۔ ترکی نے انڈونیشیا کو نہ صرف عسکری بلکہ معاشی طور پر مدد کرنے اور تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسرائیل کا پریشر انڈونیشیا پر بڑھتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، ورنہ انڈونیشیا کی اکانومی کو، دفاع کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے ترکی نے کہا ہے کہ وہ انڈونیشیا کی بھرپور مدد کریں گے۔ ساتھ ساتھ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے جو بحر متوسط کے اندر پیٹرول اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے کے لیے جو باہری جہاز بھیج رکھے ہیں، ان کی جو مہم ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور وہ مزید کافی عرصے تک وہاں پر ڈرلنگ کا عمل جاری رکھیں گے۔ جبکہ یونان کے ساتھ ترکی کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ ترکی نے کہا ہے کہ یونان بدماشیوں سے باز رہے اور مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو مذاکرات کرے، جبکہ امریکہ سے بھی پابندیاں ختم کرنے کا ترکی نے مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کرد باغیوں کے خلاف اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ترکی کی فوج کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ جبکہ نازکام ترکی کی پارلیمنٹ کی جانب سے لیبیا کے اندر فوجوں کو مزید وسعت دے دی گئی ہے کہ مزید وہاں فوجیں رہ کر ترکی کی فوجیں آپریشن کر کے وہاں کی جو منتخب حکومت ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور ترک فوجیں وہاں کی فوجوں کو اسی طرح سے کیڈٹس کو تربیت بھی دے رہی ہیں۔ جبکہ نازکام ایک اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو مشہور خلافت عثمانیہ کے بانی تھے ارطغرل غازی، جن کے نام پر ڈرامہ سیریل بھی بنایا گیا تھا، ان کے آبائی علاقے کے اندر ایک بہت بڑا سونے کا ذخیرہ ملا ہے ترکی کی حکومت کو، جو 6 ارب ڈالر سے بھی زائد مالیت کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے ترکی کی اکانومی کو کافی فائدہ ہوگا، جبکہ آپ جانتے ہیں 250 ارب ڈالر سے زائد مالیت کی جو گیس کے ذخائر ہیں وہ ترکی کو پہلے ہی مل چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے، کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اسرائیل تباہی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک سال کے اندر چوتھی بار الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 23 مارچ کو اسرائیل میں ایک بار پھر چوتھی مرتبہ الیکشن ہوگا۔ کہا جاتا ہے نیتن یاہو اور ان کے اتحادی بینی گینٹس کے درمیان شدید اختلاف کے بعد پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی فوج کے حملے مغربی علاقوں میں جاری ہیں، جس کی وجہ سے مغربی علاقوں میں مقیم فلسطینیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور رفتہ رفتہ وہاں پر اسرائیلی فوج قبضہ کر کے یہودی آبادکاری کو بڑھا رہی ہے، جس کی فلسطینی صدر محمود عباس نے شدید مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مراکش کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کل پہلی بار اسرائیل سے فلائٹ موروکو گئی تھی، مراکش گئی تھی، جس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے یہودی داماد جیرڈ کوشنر ہیں وہ بھی شریک ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے یہودیوں کے جو بانی ہیں، زائنزم کے جو بانی ہیں تھیوڈور ہرزل، انہوں نے مراکش کو ایک جوش یا یہودی اسٹیٹ قرار دیا تھا، لیکن حیرت ہے کہ مراکش کے اندر بسنے والے عرب حکمران اور عرب مسلمان کس طرح سے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کا پریشر انڈونیشیا پر بڑھتا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم انڈونیشیا کر لے تو 2 ارب ڈالر سے زائد مالیت کی امداد انڈونیشیا کو فراہم کی جائے گی۔ اسی حوالے سے اسرائیل بھی امریکہ کے ساتھ مل کر انڈونیشیا کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ایران سے، عراق سے اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر چائنا نے ایرانی حکومت کے ساتھ مل کر گیس کی ڈرلنگ کا عمل شروع کر دیا ہے، اور چینی حکومت وہاں مسلسل ایرانی حکومت کو مدد دے رہی ہے پیٹرول اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے کے لیے، جس پر امریکہ نے شدید تنقید کی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انڈائریکٹ جو ایرانی حکومت ہے وہ جو بائیڈن کے ساتھ رابطے میں ہے، اور جو بائیڈن کے ساتھ تعلقات بحال کر کے ایران اور امریکہ کے تعلقات مستحکم کر کے پابندیاں ختم کروانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جبکہ آج کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر امریکی سفارت خانے پر جو حملے ہوئے، دھماکے ہوئے اور اسی طرح سے میزائل داغے گئے، اس کی ایران نے شدید مذمت کی ہے، اور عراق کی حکومت نے کہا ہے کہ کچھ شیعہ ملیشیائیں تنظیمیں ملوث ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ جبکہ آج کام یمن سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں جو جنوبی علیحدگی پسندوں کی حکومت ہے، انہوں نے جلد عدن پر، صنعاء پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور کہا
کہا ہے کہ جلد وہ منتخب یمن کی حکومت کو گرا کر مکمل کنٹرول کر لیں گے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، ابھی چند دن پہلے ہی ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے مخلوط حکومت کا، لیکن UAE سازشیں کر کے جنوبی یمن کے لوگوں کو، جو وہاں کی یمنی حکومت ہے عبدالرب ہادی منصور کی، اسے گرانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام حوثیوں کی جانب سے جو یونیورسٹیاں ہیں جہاں پر لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں ان پر پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام امریکہ سے، سوڈان سے اور صومالیہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے اندر $900 ارب سے زائد مالیت کا جو ریلیف بجٹ ہے یا فنڈ ہے اس کی منظوری کانگریس نے دے دی ہے، لیکن ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس میں امریکی عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھا گیا، بلکہ کانگریس کے جو ڈیموکریٹ پارٹی کے اکثریتی لوگ ہیں انہوں نے اس میں جو مختلف ملکوں کو امداد دی جانی ہے اس پر بحث کی ہے۔ 5000 سے زائد صفحوں پر مشتمل اس بجٹ کے اندر امریکی عوام کے لیے کم بلکہ بیرونی محاذ کے لیے زیادہ بجٹ یا فنڈ رکھے گئے ہیں جو قابل مذمت عمل ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ٹرمپ جان بوجھ کر ان کی حکومت کو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کی مشکلات میں دھکیل رہے ہیں جو بائیڈن کی حکومت کو جو آنے والی ہے، کیونکہ مختلف روس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ مل کر ٹرمپ جان بوجھ کر حملے کروا رہے ہیں اور امریکہ کے خفیہ راز لیک کروا رہے ہیں تاکہ جو بائیڈن کی حکومت آنے والے دنوں میں خطرات محسوس کرتی رہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ صومالیہ سے امریکی افواج کے انخلاء کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے۔ امریکی بحری بیڑا صومالیہ پہنچا ہے جہاں سے امریکی فوجیوں کو اور باہری سامان کو، جنگی ساز و سامان کو وہاں سے نکال کر امریکہ پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان سرحد پر تغرائی قبائل کے خلاف جنگ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سوڈان اور ایتھوپیا کی حکومت نے باہمی تنازعات کو حل کرنے پر زور دیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی خبر، ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔